शामिल करेंगे। अब तक हेडलाइंस। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट बोर्ड बहाल कर दिया। डॉक्टर सईद अख्तर को अमेरिका से बुलाकर एक बार फिर चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। वो 4 साल पहले अदालती कार्रवाई और दीगर मसाइल के बायस मुल्क से चले गए थे। वजीर आजम ने उनकी वापसी के लिए जाती तौर पर कोशिशें की। पाकिस्तान और IMF के पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल वफ़द की क़यादत करेंगे। आलमी मालियाती इदारा पॉलिसी रेट में कम अज़ कम 1% इजाफा चाहता है। उसकी ख्वाहिश है मुनाफाबख्श बिजली कंपनियों को फौरी फ़रोख्त किया जाए। माली साल में टैक्स वसूली हदफ 7,000 अरब रुपए रखने का भी कहा है। शरह सूद बढ़ सकती है, पेट्रोल नहीं। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का ऐलान। कहा, गुज़िश्ता हुकूमत कोई पैसे छोड़कर नहीं गई। इमरान और IMF मुआहदे से मुश्किलात का सामना है। इन्होंने 21 अरब डॉलर कर्ज लिया। उस्मान बुज़दार, अली ज़ैदी पर करप्शन का इल्जाम। मिफ्ताह इस्माइल IMF से मुआहदे के लिए दोहा रवाना। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। इससे पहले कमेटी की बैठक लगेगी। शरह सूद बरकरार रखे जाने का इम्कान। इस वक्त शरह सूद 12.25% है। रुपए के मुकाबले में अमरीकी करेंसी की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 91 पैसे महंगा। कीमत 201 रुपए 5 पैसे तक जा पहुंची। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 517 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 42,583 पर आ गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आज 4 रोज़ा दौरे पर स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गए। वो डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। वबाई अमराज, खुराक, मौसमियाती तब्दीली और तवानाई से मुताल्लिक़ बात होगी। वज़ीर ममलिकत हिना रब्बानी खर भी उनके हमरा हैं। PTI की लॉन्ग मार्च से निपटने की तैयारी। वज़ीर आज़म ने वज़ारत दाखिला से प्लान मांग लिया। अमन से मुताल्लिक़ इक़दामात की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मंगल को वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले होंगे। इस्लामाबाद में रेड जोन सील किया जाने लगा। सरीना, नादरा और डी चौक शामिल कंटेनर लगाए जा रहे हैं। सिर्फ मरगला रोड का रास्ता खुला रहेगा। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च से निमटने को तैयार। JUI सरबराह ने कहा है, लॉन्ग मार्च फितना फैलाने की कोशिश है, हर फोरम पर मुकाबला करेंगे। आसिफ जरदारी ने कहा, इमरान के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्क माशी बहरान का शिकार है, इमरान उसे तूल देना चाहते हैं। इमरान खान को अनारकी फैलाने की इजाजत नहीं दे सकते। कानून अपना रास्ता बनाएगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि इलेक्शन से मुतालिक फैसला इत्तेहादी हुकूमत करेगी। उन्होंने साफ कह दिया, एक माह में मौशी इस्तेहकाम नहीं ला सकते। गुज़िश्ता हुकूमत ने जानबूझकर CPEC मंसूबा तबाह किया। इस्लामाबाद बंद किया तो पूरा मुल्क इस्लामाबाद में तब्दील हो जाएगा। गिरफ्तारी की कोशिश की गई तो हर नौजवान इमरान खान बन जाएगा। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का हुकूमत को इंतबाह। PTI ने इंतज़ामिया को श्रीनगर हाईवे पर धरने के लिए दरख्वास्त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया। मुस्लिम लीग नून आज उकाड़ा में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। जलसे की तैयारियां जारी। पार्टी के नायब सदर मरियम नवाज, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। बजट में गरीब को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का हुक्म। इजलास में कहा, आम आदमी पर कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। बजट हकीकी मानों में गरीब परवर होना चाहिए। जनूबी पंजाब का फंड बढ़ाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट बोर्ड को बहाल कर दिया। डॉक्टर सईद अख्तर को अमेरिका से बुलाकर एक बार फिर चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। वो 4 साल कबल अदालती कार्रवाई और दीगर मसाइल के बायस मुल्क से चले गए थे। वज़ीर आज़म ने
ان کی واپسی کے لیے ذاتی طور پر کوششیں کیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ بورڈ بحال کر دیا ہے۔ ڈاکٹر سعید اختر کو امریکہ سے بلا کر ایک بار پھر چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ وہ 4 سال قبل عدالتی کارروائی اور دیگر مسائل کے باعث ملک سے چلے گئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کی واپسی کے لیے ذاتی طور پر کوششیں کیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے پی ٹی آئی مارچ کرنے والوں کو خبردار کر دیا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ معیشت تباہ کرنے والا مارچ کا اعلان کر کے معیشت کی بحالی روکنے نکلا ہے، جسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ 2014 میں بھی اس نے جھوٹ کہا، یوٹر نیازی پر کسی کو اعتبار نہیں۔ عمران نیازی نے جمہوریت کا گورکن بننے کی کوشش کی تو قانون اس سے نمٹے گا۔ شرافت کے دائرے سے جو نکلے گا قانون اسے شرافت کے دائرے میں واپس لے کر آئے گا۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا تھا اور اب اس لانگ مارچ کے حوالے سے رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کی جانب سے جو کہ وزیر داخلہ ہے، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو خبردار کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ معیشت تباہ کرنے والا مارچ کا اعلان کر کے معیشت کی بحالی روکنے نکلا ہے، جسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ 2014 میں بھی اس نے جھوٹ کہا، یوٹر نیازی پر کسی کو اعتبار نہیں ہے۔ اور لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف بھی متحرک۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو لانگ مارچ کے موقع پر امن و امان کے قیام سے متعلق اقدامات کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ رپورٹ کی روشنی میں وفاقی کابینہ اہم فیصلوں کی منظوری دے گی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس منگل کو متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب پولیس، ایف سی اور رینجرز کی خدمات حاصل کرنے سے متعلق بھی فیصلہ ہوگا۔ لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف بھی متحرک ہو گئے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان کو لانگ مارچ کے موقع پر امن و امان کے قیام سے متعلق اقدامات کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے لانگ مارچ کے حوالے سے ممکنہ حکومتی اقدامات سے بچنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کریں، آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف نے لانگ مارچ کے حوالے سے ممکنہ حکومتی اقدامات سے بچنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست میں درج ہے کہ آئین پاکستان شہریوں کو پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے۔ وفاقی حکومت، آئی جی اسلام آباد، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو فریق بنایا گیا ہے۔ لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور حکومتی اقدامات کے پیش نظر تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ آئین پاکستان شہریوں کو پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے، یہ درخواست کا متن ہے۔ اس درخواست میں وفاقی حکومت، آئی جی اسلام آباد، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو فریق بنایا گیا ہے۔ تحریک انصاف نے لانگ مارچ کے حوالے سے ممکنہ حکومتی اقدامات سے بچنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور درخواست میں یہ موقف اپنایا کہ آئین پاکستان شہریوں کو پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے۔ برہان بخاری ہمارے ساتھ ہیں۔ جی برہان۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عامر محمود کیانی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقاعدہ طور پر ایک درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے احتجاج اور دھرنا کے دوران راستوں کی بندش اور ممکنہ گرفتاریوں کا جو وہ ہمیں خدشہ ہے، اور ہمیں خدشہ یہ ہے کہ جو ہمارے مرکزی قیادت ہے اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ حکومت لانگ مارچ کو روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اور خون خرابے کی شکل جو وہ اختیار کر سکتی ہے۔ اسی خون خرابے کے دوران جو ہے متعدد انسانی جانوں کا جو ہے وہ بھی نقصان کا اندیہ دیا گیا، تو عدالت کی اطلاع کی گئی ہے کہ عدالت فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان کو ایسے کسی بھی اقدام سے جو ہے وہ روکنے کی ہدایت کرے۔ درخواست میں وزیر داخلہ، آئی جی اسلام آباد، ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ جی اپڈیٹ کر رہے تھے برہان بخاری۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا لانگ مارچ کے حوالے سے ویڈیو پیغام میں کہنا تھا کہ 25 مارچ دن 2 بجے لانگ مارچ کے لیے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے۔ لالا ویلی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں تو کمیٹی چوک سے لانگ مارچ کے لیے نکل جائیں گے، اور کیا کہا آپ بھی دیکھیے۔ اگر میرے اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ 25 تاریخ 2 بجے لال حویلی سے حقیقی آزادی مارچ لانگ مارچ کے لیے اسلام آباد کے لیے لال حویلی سے نکلیں گے۔ 2 بجے نکلیں گے لال حویلی سے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے اطلاع ہے، اگر لال حویلی میں رکاوٹیں ہوں تو کمیٹی چوک سے نکلیں گے، کمیٹی چوک میں رکاوٹیں ہوں تو چاندی چوک سے نکلیں گے، چاندی چوک سے رکاوٹ تو فیض آباد چوک میں اکٹھے ہوں گے۔ مقصد ان چوروں کا جو اپنے ایف آئی اے این ایف نیب سے کیسز ختم کروانا چاہتے تھے،
اور سپریم کورٹ نے ایک عظیم سو موٹو فیصلہ کیا جن سے ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں. انہوں نے 32 افسروں کو 24 گھنٹوں میں ڈی سی اور اسسٹنٹ کمشنروں کو تبدیل کیا ہے تاکہ اس لانگ مارچ کو ناکام بنایا جائے. انشاءاللہ یہ لانگ مارچ ناکام نہیں ہوگا، کامیاب ہوگا اور الیکشن کی ڈیٹ دینی ہوگی. اور ان لوگوں کو جو خاص طور پر ایک سازش کے تحت اپنے کیسز ختم کرنے آئے سپریم کورٹ نے، جنہیں شکست دی، جن کے ناپاک ارادوں کو ختم کیا، ان کے لیے 25 تاریخ 2 بجے لال حویلی سے نکلیں گے.